بچہ جب ہٹا کٹا جوان بن جاتا ہے تو اس سے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میری زبان سے نکلنے والے جملے میرے باپ کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں، میری زبان سے نکلنے والے جملے میری ماں کے دلوں کو زخم پہنچا رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن کا لہجہ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لوگوں، آج پروردگار عالم کا بے پناہ فضل اور احسان ہے اور کرم ہے اس پاک پروردگار عالم کا جس نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں سجائی جانے والی اس خوبصورت نشست میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ دو چار جملے آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ رب کائنات مومنوں سے خطاب فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور تم اپنے ماں باپ کے خلاف اف کا بھی استعمال نہ کرو۔ کس کا استعمال نہ کرو؟ بلند آواز سے، کس کا استعمال نہ کرو؟ اس طرف جو بچے بیٹھے ہوئے ادھر توجہ ادھر رکھیں، گفتگو سننا ہے تو اور بات کرنا ہے تو باہر جائیں، پوری بات سننا تو اس طرف توجہ رکھیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، آپ لوگوں کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف اف کا بھی استعمال نہ کرو۔ کس کا استعمال؟ بلند آواز سے، کس کا؟ اف کا استعمال۔ اف کہتے کس کو ہے پتہ ہے؟ اف کہتے کس کو ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف کے اظہار کا، توجہ رکھیں، اگر تکلیف کے اظہار کا اس اف سے نیچے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس کا استعمال کرتا۔ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی اور اس تکلیف کے اظہار میں نہ جانے اپنی زبان سے کیا کیا جملے ادا کرتا ہے، لیکن جتنے جملے اس کی زبان سے نکلے ان تمام جملوں میں جو سب سے ہلکا جملہ، ہلکا لفظ ہے، جس کا درجہ سب سے کم تر ہے اور اس درجے کا، اس لفظ کا نام ہے اف۔ علی فرماتے ہیں کہ خدا کے خزانے میں اگر اف سے نیچے کا کوئی لفظ ہوتا تو رب کائنات یہاں پر اس کا استعمال کرتا۔ پتا چلا کہ رب کائنات کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی بچہ جس نے ماں باپ کی انگلیوں کو پکڑ کر چلنا سیکھا جب بولنے والی عمر پا جائے تو اپنے ماں باپ کے خلاف لہجے کا استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد قائم فرمائی اور کہا بندو تمہارے ماں باپ کا مقام وہ ہے کہ جن کے سامنے تمہاری زبان سے اف کا لفظ بھی نہ نکلنا چاہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ گالیاں دینا اس سے اوپر کا درجہ، برا بھلا کہنا اس سے اوپر کے الفاظ ہیں۔ زبان سے چھڑکنے والے کوئی جملے کہہ دیا اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا جس نے باپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دی، ماں کے دلوں کو چھلنی کر دیا، اس سے اوپر کے جملے ہیں۔ اپنی زبان کو اتنی تراز اور اتنی بلند کر دیا کہ باپ اور ماں کی آواز نیچے دب سی رہ گئی، یہ اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ ماں باپ کو بڑی بڑی حکایت والی نظروں سے دیکھا، یہ اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اپنی زبان سے ایسا جملہ کہا کہ جس سے ماں اور باپ خاموش ہو گئے، یہ اس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ قرآن کے خزانے میں اگر اس سے نیچے کا کوئی لفظ ہوگا تو رب کائنات یہاں اس کا استعمال کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد قائم کر دی، اے بچوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں تم اپنے ماں باپ کے لیے ترچھی نظر کا بھی استعمال کرو۔ واہ، بے شک، زندہ باد، زندہ باد۔ اف کا لفظ استعمال کرنا اپنے ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کہ اف تو عربی لفظ ہے، ہماری زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، توجہ چاہوں گا، اگر میں کچھ غلط کہوں تو برملا اصلاح کریں۔ ہماری اور آپ کی زبان میں اس اف کا اگر ترجمہ کروں تو میں تو اپنی لینگویج میں یوں کرتا ہوں کہ ہم کسی بات پر جب تکلیف محسوس کرتے ہیں تو زبان سے پہلا لفظ نکلتا نا، چا کرتے ہیں نا، چا کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ، ایک زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے۔ تکلیف کا جو سب سے ادنا درجہ ہے، اگر ہم نے اس کا بھی استعمال ماں باپ کے خلاف کیا تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑو۔ عزتوں کی مسندوں پر جلوہ فرما،
इज्जतों की मसनदों पर पराजमान, टोपी जुब्बा दस्तार बनकर लोगों के दरमियान इज्जत वाली नजरों से पेश आने वाले, जहां जाए लोग दस्तरोसी के लिए हाथों को हाथ में लिए ले, जहां जाए लोग लाइन बनाकर इस्तेकबाल और खैर मकदम की महफिलें सजाए। खुदा के इज्जत और जलाल की कसम, यहाँ बैठे हुए उलमाए किराम मौजूद है। जितनी इज्जतों की मसनदें नसीब होती है, ये हमारे इल्म का कोई कमाल नहीं, ये माँ बाप की मांगी हुई दुआएं हैं। कामयाबी देता है, जहाँ जाते हैं कामयाब हो कामयाब। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। बेशक बेशक। हमसे अच्छे खतीब मौजूद, हमसे अच्छे आलिम मौजूद, हमसे अच्छी गुफ्तगू करने वाले लोग मौजूद, हमसे अच्छी सेहत रखने वाले मौजूद, हमसे अच्छे खूबसूरत शख्सियात मौजूद। लेकिन लोग अगर इज्जतों की नजरों से देखते हैं, मकबूलियत का ताज अगर नजर आता है, तो दिल की दुनिया पे हाथ रखकर बड़बड़ा करता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, ये माँ बाप की मांगी हुई दुआएं हैं जो लोगों की निगाहों में तुम्हें मकबूल बनाया करती हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आज तो डायपर का जमाना आया ना, डायपर का। माँ बाप क्या जाने कि बच्चों की परवरिश कैसे होती है आज, है ना। उस वक्त को याद करो जब बच्चा रात में पेशाब करे बिस्तर पे, बिस्तर गीला हो जाए, तो माँ और बाप सूखे बिस्तर पे बच्चे को सुलाए, गीले बिस्तर पे खुद सो जाए। सारी रात सर्दी की सख्त रात में, उस सर्दी की सख्त रात में उस बिस्तर पर उसने अपनी रातों की नींद और चैन को हराम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे को कहीं सर्दी न लग जाए, मेरे बेटे को कहीं तकलीफ न हो जाए। आज तो जमाना तब्दील हो गया, लेकिन माँ बाप का दर्जा तो वही है जो कुरान करीम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख है। माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? बोले बुलंद आवाज से। और माँ बाप तुम्हारे लिए क्या है? जन्नत भी है और दोज़ख भी है। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत तो समझ में आती है, फरमा बरदारी करेंगे, हुस्न सलूक करेंगे, उनकी खुशनुदी हासिल करेंगे, उनकी रजामंदी हासिल करेंगे, रब्बे कायनात जन्नत अता करेंगे। दोज़ख का क्या मामला? आका फरमाते हैं कि जिस तरह उनकी फरमा बरदारी से रब्बे कायनात तुम्हें जन्नती बनाएगा, उनकी नाफरमानी से तुम्हें दोज़ख में ढकेल देंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अगर कोई शख्स शहर का सबसे बड़ा नमाजी हो, कोई शख्स इतना दौलतमंद हो कि जिसने अपने खर्च से शहर में 10-10 मस्जिदों की तामीर करा दी हो, कोई शख्स इतना बड़ा सखी दाता हो कि उसके दिए हुए खर्चे से हजारों घरों में राशन पहुंचता हो, किसी ने अपनी जिंदगी में 1000 गरीब बच्चों की शादियां करा दी हो, किसी ने अपने पैसों से 1000 लोगों के घरों की तामीर करा दी हो, मगर खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, दुनिया सखी दाता कहे, दुनिया नमाजी कहे, दुनिया फराख दिल कहे, दुनिया दौलतमंद कहे, दुनिया बड़े से बड़े अलकाबात उसके सरों के ताज पे टिकाए, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, उसने सारी नेकियां की, अगर माँ बाप को नाराज करके इस दुनिया से चला गया तो उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएगी। कोई इबादत उसके काम आने वाली नहीं आने वाली। कोई नमाज़ें अपनी जगह, रोजे अपनी जगह, हज व ज़कात अपनी जगह, सदक़ात व खैरात अपनी जगह, लेकिन इसकी कबूलियत की जो जिम्मेदारी परवरदिगार आलम के हबीब ने जो सबब बताया ना, वो तुम्हारे माँ बाप को बनाया। फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख। माँ बाप को अगर नाराज करके गुजर गए, चले गए, कोई इबादत काम आने वाली, कोई इबादत। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को नाराज किया, गोया कि उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया, गोया कि उसने खुदा को नाराज किया। और ठीक इसका अपोजिट ले लेके, जिसने माँ बाप को राजी किया, उसने मुझे राजी किया, और जिसने मुझे राजी किया, उसने खुदा को राजी किया।
جب یہ قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کے لیے اف کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے گفتگو کرو تو نرم نرم لہجے میں گفتگو کرو، پیار بھرے لہجے میں گفتگو کرو۔ جب یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ کیا لیتے ہیں؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم لیتا ہوں کہ اولاد کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کو ترچھی نظروں سے دیکھنے کی بھی جرت کرے۔ توجہ ہے توجہ، فرمایا کہ ترچھی نظروں سے دیکھنے کی بھی میں اجازت نہیں دوں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ ترچھی نظروں میں کیا رکھا ہے؟ وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی بات پہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ناگواری کا پہلا عنصر، اس کی ناگواری کا پہلا اثر اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے ناگواری کے لہجے میں اگر ترچھی نظروں سے ماں باپ کو دیکھا تو ایک لمحے کی نظر اس کی زندگی کے سارے اعمال کو غائب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی عبادتیں نہیں، ہم تو کبھی کبھی نماز پڑھنے والے لوگ، ہم تو کبھی کبھی روزہ رکھ لینے والے لوگ، ہم تو کبھی کبھی چند نیکیاں کر جانے والے لوگ، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری خطائیں، ہماری لفزشیں، ہمارے پاپ، ہمارے جرم زیادہ ہیں۔ ہم اتنے پاپی اور اتنے بڑے مجرم ہونے کے بعد حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر کی عبادتیں ایک لمحے کی ترچھی نگاہوں سے غارت ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ زندگی بھر کی کمائی والی عبادتیں ترچھی نظروں سے غارت ہو جائے۔ ہم اور آپ تو مجرم لوگ ہیں نا، مجرم ہیں، سیاہکار، خطاکار لوگ ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کے اتنے انبار نہیں ہیں، ہم اس کے بعد کیسے اپنے ماں باپ کے خلاف ایسے لہجوں کا استعمال کرنے کی جرت کریں؟ ترچھی نظروں سے تو اعمال غارت ہو جائے، زبان سے نکلنے والے جملے نہ جانے ہمارے اعمال کو کہاں سے کہاں ڈھکیل دیں۔ سوچا ہے کبھی سوچا؟ آج کا نوجوان تو بڑا معاملہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے لہجے کا استعمال کرتا ہے گویا کہ وہی سب سے زیادہ جانتا ہے، اس کے ماں باپ جاہل جانتے ہی نہیں۔ جاہل لفظ بھی اپنے ماں باپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں معلوم یہ کہا جاتا ہے، دنیا آپ نے دیکھا ہے یہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سروں پہ جو بال سفید رکھے نا، دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، انہوں نے تم جیسے کتنے لوگوں کو پانی پلایا ہے، وہ تمہارے باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے، ان کے دلوں کے درد کو سمجھو، ان شہیدوں کی محبتوں کو سمجھو، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ زبان سے ہم ایسے الفاظ نکال لیتے ہیں، سوچیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ناسور بیماری بن کے کی ہے۔ سر نور بھائی توجہ رکھیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر کچھ کہا، بیٹے نے بلند آواز سے کچھ کہہ دیا، ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سہم سے جاتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم اس ٹاپک پر ماں باپ خاموش ہوتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو بیٹا ناراض ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ہے نا۔ اور آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کیا فرماتے سنیں۔ حضرت امام حسین کے نام کا ہم شربت پلاتے ہیں، ان کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں، ان کے نام کا جلوس نکالتے ہیں، ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی محبتوں کا جلسہ کرتے ہیں، ان کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں۔ اور امام حسین سے محبت کرنے والے عاشقوں سنو، امام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں جانے سے بھلا کیسے روکا جا سکے کہ جس کے ماں باپ، فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس لیے اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے کہ ہم نے کچھ بولا تو کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے ماں باپ اس حوالے سے بات نہیں کرتے، امام حسین فرماتے کہ پھر اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم نے گھر میں ایسا ماحول بنا رکھا ہے، تم نے گھر کے اندر ایسے ماحول کریٹ کر دیے ہیں کہ ماں باپ سہمے سہمے رہتے ہیں۔ تم نے کچھ کہا، ماں باپ نے کچھ کہا، تم نے اتنی بلند آواز سے کہہ دیا کہ ماں باپ خاموش سائڈ ہو گئے، انہیں کہنے کی کوئی جرت ہی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ وہ ڈر سے گئے، سہم سے گئے، نہ جانے میری کون سی بات میرے بیٹے کو بری لگ جائے، نہ جانے میں کچھ کہوں تو میرا بیٹا خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، کہیں دو وقت کھانا نہ چھوڑ دے،
کہیں صبح نکلے تو شام تک اتا پتہ نہ رہے، کہیں نکل جائے تو موبائل آف نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کال کرے اور بیٹا اس کال کو ریسیو نہ کرے، کٹ کرتا چلا جائے۔ اگر اس طرح کے معاملات سے ہم اور آپ میں سے کوئی فرد اگر دو چار ہے، امام حسین نے فرمایا کہ جہنم کا ٹکٹ اس کے لیے کنفرم ہو، اپنے آپ کو بچائے۔ فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے لیے اف کا لہجہ بھی استعمال مت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے